الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. ذکر چل رہا تھا کہ نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے پاس جانا یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے. کیوں جانا؟ کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ساتھ اگلے احوال کیا پیش آ رہے ہیں. دیکھیے، غیب کا علم یہ اللہ کو حاصل ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کہاں بارش ہوگی، کیسے حالات آئیں گے. اگر یہ کوئی صفت اللہ کی چھیننا چاہے گا تو یہ حرام ہے. اول تو اللہ کی صفت کے اندر بندہ کس طرح شریک ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو بات گوارا نہیں ہے. لہذا اگر کچھ گندی ذہنیت رکھنے والے عامل گندے شیاطین کو اپنے قابو میں کر کے کچھ جس طرح سے بات بتائی گئی کہ شیاطین کا گزر آسمان تک اگرچہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی جاتے ہیں سننے کے لیے. شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، وہ آسمان سے بھگائے جاتے ہیں. اس بھاگا دوڑی میں اگر کچھ احوال سن لیتے ہیں، ایک آدھ بات اگر ان کے کانوں میں پڑ گئی فرشتوں کی، تو پھر وہ دنیا میں عاملوں کو، کاہنوں کو، گندے ذہن رکھنے والوں کو آ کر بتاتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گندی ذہنیت رکھنے والے ایک بات کے اندر 100 جھوٹ بنا کر دنیا میں پیش کرتے ہیں اور اس میں طرح طرح سے باتیں ملاتے ہیں. تو ان کاہنوں کی بات یا گندے عمل کرنے والے ساحر اور جادوگروں کی بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح اپنے احوال جاننے کے لیے یا فال نکلوانے کے لیے یا کسی عراف کے پاس آیا، عامل کے پاس آیا، ساحر جادوگر کے پاس آیا اور یہ پوچھا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، تو کیوں نہیں چل رہا، یا دنیا میں یہ حالات ہیں تو کب تک رہیں گے، اس طرح کی بیتوکی باتیں اگر کہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن تک کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. نماز سب سے اہم عبادت ہے. اسلام میں اگر کسی عبادت کے سب سے زیادہ فضائل اور جس کے چھوڑنے پر سب سے زیادہ وعیدیں آئی ہیں تو وہ ہے نماز، سب سے اہم عبادت. اگر کسی نجومی کے پاس چلا گیا، اپنے حالات پوچھ لیے، فال پوچھ لیا، مستقبل کے احوال پوچھ لیے، تو اللہ کے یہاں 40 دن تک کی نمازیں
قابل قبول نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ 40 دن تک کی جو نمازیں پڑھی ہیں، اگرچہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، یعنی ہمارے اوپر جو نماز فرض ہے یہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کا جو ثواب ملنے والا ہے 40 دن تک کی نمازیں اس طرح اپنے حالات پوچھنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جاتی۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے کہ اگر جاؤ گے اور اپنے حالات پوچھو گے تو اللہ پاک 40 دن تک کی نمازیں کا ثواب تمہارا غارت کر دیں گے۔ لہذا اگر کبھی حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو کل بھی یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرات صحابہ اکرام کی شان یہ ہوتی تھی کہ اگر گھوڑا بھی بدک گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ضرور کوئی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے کہ یہ جانور بدک رہا ہے، یا پھر اگر اولاد بگڑ جاتی تھی یا کاروبار میں کچھ ہو جاتا تھا تو وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر پہلے اللہ کو مناتے تھے، اللہ ان کے حالات بدل دیا کرتے تھے اور ان کے حالات ان کے مزاج کے موافق ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ کسی عامل کے پاس، کسی ساحر کے پاس، جادو ٹونا کرنے والے کے پاس، فال بتانے والے کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں فال نکالنے کی بہت سی شکلیں تھیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور کو ڈلا مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ دایاں اڑا تو کام میں برکت ہے، کر لو، اور اگر یہ بایاں اڑا تو کام میں برکت نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک سلسلہ یہ تھا کہ ریت پر بہت ساری لکیریں کھینچ دیا کرتے تھے، پھر 2 کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے چلے جاتے تھے، ریت پر سے لکیریں مٹاتے چلے جاتے تھے۔ اگر بعد میں 1 لکیر بچتی تو یہ کہتے کہ اس کام میں برکت نہیں ہونے والی، لہذا چھوڑ دو، اور اگر 2 لکیریں بچتی تو یہ فال لیتے تھے کہ اس کام کو کر لیا جائے۔ تو یہ فال لینا مختلف انداز سے آج بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پر صبح کوئی گھر سے نکلا، بلی سامنے سے گزر گئی، تو اب لوگ فال یہ لیتے ہیں کہ اب ہمیں کام پہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اب ہم کام میں جائیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بے سند باتیں ہیں، ان کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دوسری حدیث اسی بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب غلط عقائد ہیں، زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صفیہ بنت عبید ازواج مطہرات میں سے بعض سے یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیبی بات بتانے والے کے پاس آئے، جبکہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ کسی انسان کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور پھر اس کو سچ جانے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور دوسری روایت حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عیافہ اور پرندوں کو اڑانا اور بدفعلی لینا، رمل کرنا یعنی کنکری پھینکا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا اور کہا ہے کہ طرق کے معنی یہ ہیں کہ پرندے کو اڑانا کہ اگر اڑ کر دائیں جانب جاتا ہے یا بائیں جانب جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے اڑنے کا رخ دائیں طرف کرے تو اس سے نیک فعلی لے، اور اگر بائیں طرف اڑے تو اس سے بد فعلی لے، یہ تمام کے تمام شیطان کے کام ہیں۔ امام ابو داود نے فرمایا کہ عیافہ کے معنی لکیر کھینچنے کے ہیں۔ جوہری نے سیاہ میں کہا ہے کہ جبت ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی یہ تمام کے تمام کام شیطانی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم